اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام التحیۃ والاکرام علی صاحب اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود وصاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسینا وابغض اللہ من ابغض حسینا صلوات پڑھے محمد معزز سامعین کرام، صاحبان عقل و خرد، میں نے جس حدیث رسول کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے وہ بڑی مشہور و معروف حدیث کریمہ ہے، اور یہ حدیث صرف علماء شیعہ میں نہیں پائی جاتی بلکہ اس حدیث کا تذکرہ علماء اہل سنت نے بھی کیا ہے۔ حنبلیوں کے جو امام ہیں احمد ابن حنبل، انہوں نے بھی اس حدیث کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، حسین منی وانا من الحسین۔ پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اس کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ حسین منی وانا من الحسین عالم شیعت کا بچہ بچہ اس حدیث سے واقف ہے، کیونکہ ہماری مجلسوں کے ذریعے سے وہ علوم آل محمد قوم تک منتقل ہوتے ہیں کہ جو غیر مذہب میں پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ہمارے ہاں مجلسوں کی برکت سے وہ فیض حاصل کر لیا کرتے ہیں۔ لہٰذا بچے بچے کا اس چیز کے بارے میں علم ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ آگے ارشاد فرما رہے ہیں احب اللہ من احب حسینہ، خدا اسے اپنا دوست جانتا ہے جو حسین سے محبت کرے، وَأَبْغَضَ اللَّهُ مَنْ أَبْغَضَ حُسَيْنًا، اور خدا اسے اپنا دشمن جانتا ہے جو حسین سے بغض رکھے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے یہ فرما کون رہا ہے۔ یہ وہ فرما رہا ہے جس کو کبھی طٰہٰ کہا گیا، کبھی یاسین کہا گیا، کبھی مزمل کہا گیا، کبھی مدثر کہا گیا، یعنی وہ رسول ارشاد فرما رہا ہے جس کے بارے میں خود قرآن کہہ رہا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یعنی میرا پیغمبر بولتا ہی نہیں ہے مگر وہ بولتا ہے جو وحی کہتی ہے، یعنی میرا پیغمبر اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتا ہے۔ اب یہاں پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پیغمبر نے جذبات میں آ کر کے یہ جملہ کہہ دیا، پیغمبر نے نواسے کی محبت میں آ کر کے یہ جملہ کہہ دیا۔ پیغمبر نے نہ جذبات میں یہ جملہ کہا نہ نواسے کی محبت میں یہ جملہ کہا، پیغمبر نے یہ جملہ حکم پروردگار سے کہا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
دیکھیے جذبات جو ہوتے ہیں، جذبات کے مطابق جو عمل کیا جاتا ہے وہ ہم اور آپ کر سکتے ہیں، لیکن پیغمبر جذبات پہ عمل نہیں کر سکتے، پیغمبر خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتے، معصومین جذبات پہ عمل نہیں کر سکتے، معصومین خواہشات پہ پیروی نہیں کر سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم سے کم جذبات ان کے اندر پائے جاتے ہیں، ہمارے کئی گنا زیادہ جذبات پائے جاتے ہیں، لیکن وہ جذبات پہ کنٹرول کرتے ہیں، اطاعت پروردگار میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ ہم نے جذبات کو معیار بنا لیا، مثلا ہمارے جذبات بلند ہو گئے تو ہم عزاداری میں بہت سی چیزوں کو لے کر کے آئے اور لوگ سمجھا رہے ہیں کہ ایسا ہے، ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، اب اس ٹائم پہ آپ تھوڑا کم کر دیجئے، لیکن ہم ماتم کرتے چلے جا رہے ہیں کیونکہ ہمیں جوش آ گیا، ہم جذبات میں کے پیروکار ہو گئے، ہم آدھے گھنٹے کی جگہ پہ رک ہی نہیں رہے ہیں۔ بزرگان ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ ایسا ہے کہ اب ٹائم ہو گیا، تھک بھی چکے ہیں، ایسا زیارت پڑھا دی جائے، لیکن ہم ماتم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ کیوں کرتے چلے جا رہے ہیں؟ کہ محبت حسین جوش مار رہی ہے جذبات میں آ کر کے۔ یہ بتائیے جذبات ہمارے زیادہ ہیں کہ ابوذر کے زیادہ ہیں؟ جذبات ہمارے زیادہ ہیں کہ مقداد کے زیادہ ہیں؟ جذبات ہمارے زیادہ ہیں کہ سلمان کے زیادہ ہیں؟ میں ایک مثال دے دوں، جب مولائے کائنات کے گلے میں رسن کا فندہ پڑا تھا تو یہ بتائیے ابوذر کہاں تھے، مقداد کہاں تھے؟ تو سب کہیں گے مدینے میں تھے۔ ان کے جذبات کیوں نہیں بھڑکے؟ ہمارے جذبات یہاں ماتم میں اتنے بھڑک جاتے ہم رکنے کو تیار نہیں، وہاں پر اگر ہم دیکھتے تلوار اٹھاتے اور دشمن کا سر قلم کر دیتے۔ کیوں؟ ہمارے جذبات اتنے بلند ہیں، ہم برداشت نہیں کر سکتے، لہٰذا ابوذر نے برداشت کیا، سلمان نے برداشت کیا۔ اگر برداشت نہ کیا ہوتا تو ابوذر نے 9ویں درجے پر فائز ہوتے، سلمان نے 10ویں درجے پر فائز ہوتے۔ کہا کیوں؟ کہا سلمان اور ابوذر نگاہ علی کو دیکھ رہے تھے، اگر علی اشارہ کرتے دشمن کا سر اتار لیتے۔ لہٰذا دین جذبات کا نام نہیں ہے، دین اطاعت کا نام ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ جذبات کا نام دین نہیں ہے، دین اطاعت کا نام ہے۔ لہٰذا ہم جو باتیں سمجھتے ہیں، جو ہماری سمجھ میں آتی ہے، ہم اسی کو بہتر مانتے ہیں، اور جو نہیں سمجھ میں آتی، چاہے وہ دین ہی کی بات ہو، کہاں پہ لکھا ہوا ہے، کہاں سے آپ نے پڑھا، کون سی حدیث ہے، حدیث ہے تو معتبر ہے کہ نہیں ہے، دنیا کے سوال۔ میں ایک مثال پیش کر دوں، ابھی میں اعلان کروں کہ جو فرش عزا کے باہر کھڑے ہوئے ہیں وہ فرش عزا پہ تشریف لے آئیں، یہاں پر بہت زیادہ ثواب ہے، جو باہر بیٹھیں گے ان کو کم ثواب ملے گا، کوئی سوال نہیں کرے گا، سب فرش عزا پہ آ جائیں گے۔ لیکن ابھی میں کہوں جتنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو چاہیے کہ 5-5 ہزار روپے دیں، یہ روایت ہے، تو سب کہیں گے بھائی کہاں روایت ہے، روایت دکھائیے۔ یعنی وہاں پر بھی میں نے کہا تو کسی نے نہیں پوچھا روایت دکھاؤ، یہاں جب پیسہ دینے کی بات آئی روایت دکھائیے، راوی کہاں ہے، آپ نے کہاں سے بیان کر دیا، کس امام نے فرمایا۔ یعنی جو بات ہماری عقل میں آ رہی ہے، جو ہمارے جذبات قبول کر رہے ہیں اسے ہم قبول کر رہے ہیں، اور جو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، راوی بتاؤ، یہ بتاؤ، وہ بتاؤ۔ لہٰذا یہاں پر میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، دین آپ کی مرضی سے نہیں چلے گا بلکہ آپ کو دین کی مرضی کے مطابق چلنا پڑے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ دین آپ کی مرضی سے نہیں چلے گا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ سب کام کیوں ہو رہا ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ شریعت نے جو حکم دیا ہے اس پہ عمل کیجئے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ شریعت نے جس چیز سے روکا ہے اس سے رک جائیے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ لہٰذا ہمارا دل نہیں مان رہا ہے، آپ کا دل بڑا ہے کہ شریعت بڑی ہے، آپ کا دل بڑا ہے کہ حکم خدا بڑا ہے۔ ہمارے یہاں بھی کبھی کبھی یہ سوال ہونے لگتا ہے، یہ بتائیے کہ رضائے پروردگار سب حاصل کرنا چاہتے ہیں، کون ایسا انسان ہے؟ ہر انسان کسی نہ کسی کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے، پروردگار کی بھی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے، پیغمبر اسلام کی بھی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے، امام کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے، ماں باپ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے، دوست کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے، ہر کوئی ایک دوسرے کو خوش کرنا چاہتا ہے، اس کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ رضا کیسے حاصل ہوگی؟
ہم جب رضا پروردگار کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے شریعت الگ ہے، رضا پروردگار الگ ہے، احکام دین الگ ہیں، رضا پروردگار الگ ہے۔ اور کبھی کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو معصومین ہیں ان کا مرتبہ بلند ہے اور رضا پروردگار کی وہ اہمیت نہیں ہے۔ کیوں سوچتے ہیں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ حدیث قدسی میں کہا گیا ہے کہ پروردگار نے کہا میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے پنجتن کو خلق کیا، تو لہٰذا پنجتن کا مرتبہ بہت بلند ہے، خدا کے بعد پنجتن کا مرتبہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رضا پروردگار کوئی الگ چیز نہیں ہے، رضا پروردگار وہی ہے جو آپ کے سامنے شریعت ہے۔ اگر آپ شریعت کے مطابق عمل کر رہے ہیں تو آپ رضا پروردگار حاصل کر رہے ہیں۔ پروردگار کی نگاہ میں جو بہتر تھی اسے واجب قرار دے دیا، جو بہتر تھی اسے مستحب قرار دے دیا، اور جو ناپسندیدہ تھی اسے یا مکروہ قرار دیا، جو بہت ہی شدید ناپسندیدہ تھی اسے حرام قرار دے دیا۔ یعنی پروردگار جس سے خوش ہے زیادہ اسے واجب کر رہا ہے، جس سے اور خوش ہے اسے مستحب کر رہا ہے، اور جس سے خوش نہیں ہے اس کو حرام کر دے رہا ہے۔ لیکن ہم سوچتے ہیں کہ رضا پروردگار الگ چیز ہے، یہ شریعت الگ چیز ہے۔ لہٰذا میں یہاں پر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اگر پروردگار کی رضا حاصل کرنا ہے، خوشنودی پروردگار میں کام کرنا ہے، تو اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کے احکام پر عمل کرنا ہوگا، اس کے احکام پر عمل کرنا ہوگا۔ یعنی جب خدا بلند ہے تو اس کا حکم بھی بلند ہے، یعنی نہ خدا سے کوئی بلند نہ حکم خدا سے کوئی بلند ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ ہر انسان رضا پروردگار چاہتا ہے، لیکن کوئی اور ہے جو اپنے نفس کو بیچتا ہے، مرضی پروردگار خرید لیتا ہے، سو کر کے مرضی پروردگار کا سودا کر لیتا ہے۔ تو یہ بھی ذہن میں بات نہ آئے کہ علی نے نفس بیچا، علی نے نفس بیچا کس لیے؟ کیونکہ علی کو مرضی ملنی تھی اس لیے نفس بیچا، نہیں، علی نے پہلے نفس بیچا ہے بعد میں مرضی خریدی ہے۔ یعنی یہ سودا علی نے نفس بیچ کے مرضی لی ہے، یعنی مرضی لے کے نفس نہیں دیا ہے۔ خدا کی ذات سب سے بالا ہے، علی نے نفس کو بیچا ہے۔ کس لیے بیچا؟ تاکہ مرضی پروردگار کو حاصل کر لے۔ ائمہ کے بارے میں ملتا ہے، معصومین کے بارے میں ملتا ہے، نبی کے بارے میں ملتا ہے، ان لوگوں نے پوری زندگی اطاعت پروردگار میں زندگی بسر کی، شریعت کے دائرے میں رہ کر کے عمل انجام دیا۔ یہ اور بات ہے، اپنے آپ کو امام حسین نے، مولا کائنات نے، امام حسن نے، پیغمبر اعظم نے شریعت میں اس طریقے سے ضم کر دیا کہ علامت شریعت حسین کی ذات بن گئی، حسین کی ذات علامت شریعت بن گئی۔ تبھی تو کہا شاعر نے کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دی پناہ است حسین۔ اس طریقے سے دین پہ عمل کیا ہے کہ حسین کو دین کہا جانے لگا اور پناہ دین حسین کو کہا جانے لگا۔ تو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ جذبات ہمارے الگ ہیں، شریعت الگ ہے۔ لہٰذا اگر دیکھنا ہے تو امام حسین علیہ السلام نے جذبات کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ اطاعت کا دامن تھاما، اور اطاعت پروردگار میں ایک لمحہ بھی چشم پوشی نہیں کی۔ اس طریقے سے اطاعت کی، کوئی بھی مشکل آ رہی ہے امام حسین علیہ السلام اس مشکل کو برداشت کر رہے ہیں۔ لیکن اطاعت سے کوئی نہیں بتا سکتا، جھوٹا سے جھوٹا مورخ، کہ حسین کا ایک قدم بھی پیچھے ہٹاؤ۔ یہی تو وجہ تھی کہ اطاعت کی منزل میں اتنے آگے حسین چلے گئے کہ خدا نے کہا حسین خدا تجھ سے راضی ہے اور تو اپنے خدا سے راضی ہے۔ جب اطاعت کے اعلیٰ مقام پر کوئی پہنچتا ہے تب پروردگار یہ آیت بھیجتا ہے۔ کیا بھیجتا ہے؟ کہ تیرا خدا تجھ سے راضی، تو اپنے رب سے راضی۔ یعنی رضا پروردگار اس طریقے سے حاصل کی کہ خدا بھی کہہ رہا ہے۔ اب ایک مثال لے لیجئے دنیا کی، آپ بتائیے، آپ اگر
باپ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، باپ کی نافرمانی کیجئے، باپ خوش رہے گا آپ سے۔ آپ اپنے والدین کی نافرمانی کریں، والدین نے کہا بیٹا یہ کام کرو، آپ نے کہا یہ نہیں ہم وہ کریں گے، والدین نے کہا کہ یہاں جاؤ، کہا یہاں نہیں وہاں جائیں گے، یہ بتائیے والدین خوش رہیں گے؟ نہیں خوش رہیں گے۔ آپ کا کوئی دوست ہے، دوست آپ سے کوئی دوسرا کام چاہ رہا ہے، آپ اس کی مخالفت کر رہے ہیں، دوست جو بھی کہہ رہا ہے آپ اس کی مخالفت کر رہے ہیں، اس کے بعد بھی آپ چاہتے ہیں کہ وہ ہم سے خوش رہے، اس کی رضا ہمیں حاصل رہے، تو کیا بتائیے دوست خوش رہے گا؟ جب دنیا میں بندہ خدا اگر اس کی اطاعت نہ کی جائے، اس کے مطابق کام نہ کیا جائے، تو نہ باپ خوش رہتا ہے، نہ بیٹا باپ سے خوش رہتا ہے۔ کیوں خوش نہیں رہتا؟ بیٹے نے کوئی باپ سے خواہش کی، باپ نے پورا نہیں کیا، بیٹا ناراض ہو گیا۔ باپ نے بیٹے سے خواہش کی، بیٹے نے اس کی خواہش کو پورا نہیں کیا تو باپ بیٹے سے ناراض ہو گیا۔ دوست نے دوست سے خواہش کی، اس نے پورا نہیں کیا، اس کے مطالبات پورے نہیں ہوئے، وہ اس سے ناراض ہو گیا۔ یعنی جو پورے ہو سکتے تھے آپ کر سکتے تھے لیکن آپ نے کیا نہیں، تو ہر مقام پر دوست بھی ناراض ہو رہا ہے، باپ بھی ناراض ہو رہا ہے، بیٹا بھی ناراض ہو رہا ہے۔ دنیا میں یہ چیز ظاہر ہے، اگر کسی کو خوش کرنا ہے تو اس کی نافرمانی نہ کرو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم خدا کی نافرمانی بھی کریں اور اس کی رضا بھی حاصل کر لیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس کی نافرمانی بھی کریں اور سوچیں کہ وہ ہم رضا بھی حاصل کر لیں، وہ ہم سے خوش بھی رہے؟ نہیں خوش ہو سکتا ہے۔ لہذا دیکھنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی سیرت کیا ہے۔ امام نے ہر مقام پر اگر دیکھنا ہے، امام کے جتنے صحابی ہیں، امام کے جتنے چاہنے والے ہیں، امام کے جتنے ماننے والے ہیں، اگر پیغمبر اسلام کی زندگی دیکھیں، مولائے کائنات کی زندگی دیکھیں، امام حسین کی زندگی دیکھیں، تو ہر زندگی میں آپ کو یہ ملے گا کہ جتنے چاہنے والے ہیں، کوئی بھی مصیبت آئی ہے، انہوں نے اپنے امام، اپنے نبی کے چہرے کی طرف دیکھنا گوارا کیا ہے کہ مرضی کیا ہے میرے امام کی، مرضی کیا ہے میرے نبی کی۔ جوش میں آ کر کے کوئی کام نہیں کرتے ہیں، بلکہ فرمان امام کے مطابق کام ہو رہا ہے، فرمان نبی کے مطابق کام ہو رہا ہے۔ یہ بتائیے، جہاں تک جذبات کی بات ہے، جنگ صفین میں مدتوں سے جنگ ہو رہی ہے، پورا میں مارکا نہیں پڑھوں گا، بس ایک لفظ کہہ کے آگے بڑھوں۔ جنگ صفین میں مدتوں سے جنگ ہو رہی ہے، یہاں تک کہ مالک اشتر نے فتح کرتے ہوئے اپنے آپ کو کہاں پہنچایا؟ معاویہ کے خیمے تک۔ 2 قدم کا فاصلہ ہے کہ جو فتنے کی جڑ ہے اس کا خاتمہ ہو جائے، 2 قدم کا فاصلہ ہے۔ زخمی ہو گئے، مدتوں سے جنگ چل رہی ہے، کافی زخمی بھی ہیں، ایسے عالم میں جیت سامنے ہے، 2 قدم آگے بڑھیں، معاویہ کو واصل جہنم کریں، یعنی جیتی ہوئی جنگ ہے۔ ایسے عالم میں حکم امام آتا ہے، مالک جہاں پر ہو وہیں رک جاؤ، تلوار اٹھی ہوئی ہے، مالک رک گئے۔ بتائیے ہم ہوتے، آپ ہوتے، یا ہم میں سے کوئی اور ہوتا تو کہتے مہینوں سے جنگ چل رہی ہے، فتنے کی جڑ یہ ہے، اب جیتی ہوئی جنگ ہم کیوں چھوڑ دیں، پیچھے کیوں ہٹیں؟ ٹھیک ہے امام نے پیغام بھجوایا ہے تو ہم اس کو واصل جہنم کر دیں۔ اس کے بعد امام کہیں کہ میں نے حکم دیا تھا، کیوں تلوار چلا دی؟ کہا مولا جب آپ کا پیغام آیا میرے وہ سامنے تھا، میں نے اسے واصل جہنم کر دیا۔ ٹھیک ہے غلطی ہو گئی مولا، جو آپ کو سزا دینی آپ سزا دے دیجئے، لیکن مولا اتنے دل سے پریشان کر رکھا تھا، فتنے کی جڑ تھا، میں نے جڑ کو ختم کر دیا، جنگ کو جیت لیا۔ انصاف سے بتائیے، وہاں پر امام علی مالک کو بہادر بھی کہتے، طاقتور بھی کہتے، شجاع بھی کہتے، لیکن یہ جملہ کبھی نہ کہتے جیسے میں رسول کے لیے تھا ویسے مالک میرے لیے۔ یہ اس وقت ملتا ہے جب اطاعت کی منزل میں انسان کمال پر پہنچے، اطاعت کی منزل میں، یعنی شجاعت طاقت کا نام نہیں ہے، شجاعت اطاعت کا نام ہے، شجاعت اطاعت کا نام ہے۔ ہر مقام پر اگر دیکھیں
تو جذبات سے کام نہیں لیا، بلکہ اطاعت پروردگار، اطاعت مولائے کائنات، یعنی مولا جو حکم دے رہے ہیں وہ مالک انجام دے رہے ہیں۔ اگر دیکھیں پوری زندگی اطاعت پروردگار میں بسر ہو رہی ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو امام حسین علیہ السلام کے جو چاہنے والے ہیں، جن کے لیے زیارت وارثہ میں بھی اور ان کو سلام کیا جاتا ہے جو کربلا کے شہید ہیں، اتنی اہمیت ہے، یہ وہ شخصیتیں ہیں، وہ ہستیاں ہیں جنہیں اولیاء اللہ کہا گیا ہے، اولیاء اللہ کہا گیا ہے، احبا کہا گیا ہے، یعنی وہ شخصیت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اطاعت امام میں زندگی بسر کی ہے۔ جو اطاعت امام میں زندگی بسر کرتا ہے وہ اس منزل میں پہنچتا ہے۔ اطاعت امام میں زندگی انہوں نے اس قدر گزاری کہ جب تک حسین کا نام زندہ رہے گا اس وقت تک اصحاب کا نام زندہ رہے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے وہ انقلاب برپا کیا ہے، واقعاً وہ انقلاب برپا کیا ہے کہ پوری دنیا میں اس انقلاب کی نظیر نہیں ہے، کیونکہ حسین نے تنہا انکار کیا تھا کہ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، لیکن جب یہاں پر یہ جملہ کہا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، لیکن اس کے بعد جب نکلے ہیں باہر اور کربلا کا ارادہ کیا ہے تو کتنے ساتھی ساتھ میں آ گئے؟ دربار میں تنہا گئے، لیکن جب باہر ظلم کے خلاف نکلے تو سب امام کے ساتھ ہیں، امام کی آواز میں اپنی آواز ملا رہے ہیں، امام کی آواز پہ لبیک کہہ رہے ہیں، یعنی وہ یہ بتا رہے ہیں اطاعت کی منزل میں اصحاب اس معراج پہ ہیں کہ اگر امام کہہ دیں تو اپنی ہاتھوں سے اپنی گردنیں کاٹ لیں، اور اگر امام کہہ دیں تو دشمن کا سر بھی اتار لیں۔ اسے کہتے ہیں اطاعت، اسے کہتے ہیں اطاعت۔ لہٰذا امام نے وہ انقلاب برپا کیا۔ انقلاب کا اثر کیا ہوا؟ یہ امام حسین نے قیام کیا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے جو حدیث فرمائی ہے حسین منی وانا من الحسین، بعض مورخین بکے ہوئے لکھ دیتے ہیں کہ محبت میں کہہ دیا۔ محبت میں کیسے کہہ سکتے ہیں؟ محبت میں اس لیے نہیں کہہ سکتے کیونکہ پیغمبر اپنی خواہشات کے مطابق کوئی عمل انجام ہی نہیں دے سکتے، اپنی خواہشات کے مطابق عمل نہیں انجام دے سکتے، ان پہ پروردگار نے وحی کی مہر لگا دی ہے۔ پیغمبر اپنی مرضی سے کچھ نہیں بول سکتے، اپنی مرضی سے کچھ عمل بھی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ گفتگو کریں گے تو میری مرضی کے مطابق، آپ کوئی عمل کریں گے تو میری مرضی کے مطابق۔ میں نے یہی تو دیکھا، جب گفتگو کی منزل آئی تھی تو کیا کہا گیا؟ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، لیکن جب عمل کی منزل آئی تو کہا گیا یہ کنکریاں پیغمبر نے نہیں ماری بلکہ میں نے ماری ہیں، میں نے ماری ہیں۔ تو اگر پیغمبر حسین کے لیے ناکہ بن رہے ہیں تو پیغمبر کا یہ عمل اپنا محبت کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ پیغمبر کا عمل حکم پروردگار سے ہے۔ اور اگر پیغمبر کسی کے لیے کہہ رہے ہیں ھذا حسین فارفو، تو یہ گفتگو اپنی مرضی سے نہیں ہے بلکہ حکم پروردگار سے ہے۔ تو امام حسین کی وہ ذات ہی ایسی ہے کہ جس کے لیے پیغمبر یہ تعریف کروا رہے ہیں، کیونکہ پیغمبر جانتے ہیں کہ آنے والے دور میں جو انقلاب حسین برپا کریں گے، تاریخ عالم و آدم میں نہ اس سے پہلے کوئی ویسا انقلاب برپا کیا تھا، نہ آنے والے زمانے میں کوئی ایسا انقلاب برپا کر سکتا ہے۔ امام حسین نے وہ انقلاب برپا کیا۔ انقلاب کیا برپا کیا؟ جب امام نکل رہے ہیں مدینے سے تو اپنے بھائی محمد حنفیہ کو ایک وصیت نامہ لکھ کر کے دیا۔ وصیت نامے میں جو امام حسین نے جملہ استعمال کیا ہے وہ یہ ہے کہ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدہ، میں اس لیے نہیں نکل رہا ہوں کہ مجھے کوئی طمع و لالچ ہے یا مجھے غرور ہے کہ میں اپنی شخصیت کو آشکار کروں، میں اس لیے نہیں نکل رہا ہوں کہ میں ظلم برپا کروں، میں اس لیے نہیں نکل رہا ہوں کہ میں فساد برپا کروں۔ امام حسین بتانا چاہتے ہیں کہ
کہ جو ظلم و فساد کرتے ہیں وہ اور ہیں، جو ظلم و فساد کی جڑ کو ختم کرتا ہے اسے حسین کہتے ہیں۔ جو ظلم و فساد کرتے ہیں وہ اور ہیں، جو اس کی جڑ کو ختم کرتا ہے وہ حسین ہے۔ انقلاب آپ نے تاریخ میں اگر دیکھیں گے بہت انقلاب آئے، لیکن حسین جیسا انقلاب کوئی نہیں ہے۔ اس زمانے میں بھی انقلاب آتا ہے، آپ نے ایران کا بھی انقلاب دیکھا ہوگا، ہر جگہ انقلاب آ رہا ہے، لیکن سب کے انقلاب کی منزل الگ ہے، حسین کے انقلاب کی منزل الگ ہے۔ دنیا میں جب کوئی انقلاب لاتا ہے تو دو وجہوں سے لاتا ہے۔ پہلی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کوئی انسان جب اپنی شخصیت کا مظاہرہ کرنا چاہتا ہے تب وہ انقلاب لاتا ہے، یا کوئی انسان یہ سوچتا ہے، احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے کہ یہ حق مجھے ملنا چاہیے تو وہ انقلاب لاتا ہے۔ دو ہی وجہ ہیں، لیکن جب انقلاب دنیا میں لایا جاتا ہے ایک وجہ کو کہا گیا ہے یہ ظلم کے ذریعے سے لایا جاتا ہے، دوسرے وجہ کو کہا گیا یہ فساد کے ذریعے سے لایا جاتا ہے۔ جب کوئی بڑی شخصیت ہوتی ہے دنیا میں انقلاب لانے کے لیے تو اگر تخت سے اتارنا ہوتا ہے تو وہ حملہ کرتا ہے، ظلم کا شکار بناتا ہے، ظلم کا شکار بناتا ہے۔ لیکن اگر کوئی کمزور ہوتا ہے وہ حملہ تو کر نہیں سکتا، تخت پر سے ظالم کو اتار نہیں سکتا، تو وہ کیا کر رہا ہے دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں، تو وہ فساد کرتا ہے۔ یعنی جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ ظلم کرتا ہے، جس کے پاس طاقت نہیں ہوتی وہ فساد کرتا ہے۔ کیسے؟ مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ بسوں کو جلا دیتے ہیں، ٹرینوں کو پھونک دیتے ہیں، راہ کو روک دیتے ہیں، یعنی یہ جو سرکاری نقصانات تمام پہنچا رہے ہیں اس سے نہ قوم کا فائدہ ہے، اس سے نہ ملک کا فائدہ ہے، نقصان ملک کا ہے، سرکار کا کوئی نقصان نہیں، لیکن یہ فساد برپا اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ہمیں انقلاب لانا ہے، اپنی طاقت کو منوانا ہے، اپنی طاقت کو منوانے کے لیے، احتجاج کرنے کے لیے یہ فساد کر دیے جاتے ہیں کہ ٹرین پھونک دی گئی، جبکہ اس سے معیشت کمزور ہوتی ہے، ملک کا نظام بگڑتا ہے، لیکن اپنی طاقت کو ظاہر کرنے کے لیے لوگ یہ کام کر دیتے ہیں۔ لیکن حسین نے جو انقلاب برپا کیا ہے، نہ ظلم کا سہارا لیا، نہ ظلم کا سہارا لیا، نہ فساد کا سہارا لیا، اور حسین نے انقلاب جب برپا کیا ہے تو نکلتے وقت یہ جملہ کہا ہے، نہ میں ظلم کے لیے نکل رہا ہوں، نہ میں فساد کے لیے نکل رہا ہوں، نہ میں حکومت کی لالچ میں نکل رہا ہوں، نہ میں تکبر میں نکل رہا ہوں کہ میری شخصیت بلند ہے، میں صرف اور صرف اس لیے نکل رہا ہوں کہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں، اصلاح کروں۔ اب اصلاح کیسے ہوگی؟ اصلاح امت کیسے ہوگی؟ اصلاح کے لیے بہت سے طریقے ہیں۔ امام حسین کون سا طریقہ اپنائیں گے؟ کیسے اصلاح کریں گے؟ کہا اصلاح کرنے کے لیے میں جو طریقہ اپناؤں گا امر بالمعروف نہیں انل منکر کروں گا، امر بالمعروف یعنی نیکیوں کا حکم دوں گا اور منکرات سے روکوں گا۔ لہٰذا جب انقلاب برپا کرنا ہوا امام کو، نہ ظلم کا سہارا لیا، نہ فساد کا سہارا لیا، نہ طاقت کا سہارا لیا، نہ تلوار کا سہارا لیا، نہ نیزوں کا سہارا لیا، نہ کٹار کا سہارا لیا، بلکہ اپنے نانا اور بابا کی سیرت پر چلتے ہوئے امت کی اصلاح اس طریقے سے کی، اصلاح اس طریقے سے کی کہ اس انقلاب کا اثر اس زمانے میں بھی دیکھا گیا، آج بھی دیکھا جا رہا ہے، اس زمانے میں بھی دیکھا گیا۔ انقلاب کا اثر کیا ہوا کہ امام نے جب بابا اور نانا کی سیرت اپنائی ہے تو اس کا اثر کیا ہوا؟ کہا پہلا اثر یہ ہوا انقلاب کا، پہلا اثر یہ ہوا کہ امام نے دو چیزوں کو جو مل رہی تھیں الگ کر دیا۔ کہا وہ دو چیزیں کیا تھیں؟ وہ چیزیں یہ تھیں کہ یزید خلیفۃ المسلمین بنا ہوا بیٹھا تھا، خلیفۃ المسلمین بنا ہوا بیٹھا تھا، اپنے آپ کو امت کا خلیفہ کہہ رہا تھا، مسلمانوں کا خلیفہ، اور اس کا رعب ایسا تھا کہ اس کو اگر کوئی امیر المومنین نہ کہے تو اس کی زبان بھی کٹوا دیتا تھا، اگر کوئی اس کا احترام نہ کرے اس کو قید کروا دیا کرتا تھا۔ یعنی بڑے بڑے وہاں پر علماء بیٹھے ہوئے ہیں اس کے دربار میں، سب اس کا احترام کر رہے ہیں، اور پیسوں کی کھنک میں وہ طاقت ہوتی ہے کہ اس کو ذل الہی تک کہا جا رہا ہے، امیر المومنین بھی کہا جا رہا ہے، کسی کی ہمت نہیں اس کے خلاف لب کھول دے، اور وہ جو عمل انجام دے رہا ہے وہ
لباس خلافت پہن کر کے شراب پی رہا ہے، لیکن کسی میں مجال نہیں ہے کہ جو کہہ دے یہ حرام ہے۔ وہ بدکاری کر رہا ہے، کسی میں مجال نہیں ہے جو کہہ دے حرام ہے۔ وہ جوا کھیل رہا ہے، کسی میں مجال نہیں ہے جو کہہ دے حرام ہے۔ وہ اسلام کا جز بنانا چاہ رہا تھا، شراب خوری کو اسلام کا جز بنانا چاہ رہا تھا۔ امام حسین نے جب انقلاب برپا کیا، آپ انصاف سے بتائیے، انقلاب حسین کے بعد اسلام کا جز شراب ہے، اسلام کا جز جوا ہے؟ یعنی انقلاب کا پہلا اثر یہ ہوا کہ امام نے اس طریقے سے انقلاب برپا کیا، شراب الگ ہے، دین الگ ہے، جوا الگ ہے، شریعت الگ ہے۔ یعنی امام کے انقلاب کا پہلا اثر یہ ہوا، جو یزید چاہتا تھا وہ نہیں ہوا، جو حسین چاہتے تھے وہ ہو گیا۔ یعنی دو چیزیں جو مل رہی تھی امام حسین نے الگ کر دیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے حسین جیتے یزید ہارا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یہ انقلاب حسین کا پہلا اثر۔ امام حسین کے انقلاب لانے کا دوسرا اثر دیکھیے جو حسین نے انقلاب برپا کیا۔ دوسرا اثر یہ ہے کہ جب کربلا کے میدان میں پہنچے تو فوج اعداء نے پانی کو بند کر دیا، اور وہ یہ چاہ رہی تھی کہ اب پانی بند کر دیا ہے، لہٰذا جب پیاسے رہیں گے تو کچھ لوگ ایسا ہوگا، یہ فکر ہو سکتی ہے، کچھ لوگ ایسا ہوگا کہ وہ ہماری طرف بھی چلے آئیں گے، بھوک اور پیاس سے تڑپیں گے، راہ نہیں دکھے گی، تو ایسا ہے کہ وہ اطاعت بھی کرنے لگیں گے، اور ایسا ہوگا کہ وہ امام کی اطاعت سے باز آ جائیں گے۔ وہ یہ سوچ رہے تھے، لیکن جو حقیقی محب ہو، اگر وہ خوشحالی میں ہوتا ہے تب بھی ساتھ ہوتا ہے، مشکلات میں ہوتا ہے تب بھی ساتھ ہوتا ہے، اور یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے اگر مجھے 70 مرتبہ قتل کیا جائے پھر بھی زندہ کیا جائے تو میں امام کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ تبھی تو امام نے کہا تھا جیسے اصحاب مجھے ملے نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بابا کو ملے۔ دوسرا اثر یہ ہوا کہ جب پانی بند کر دیا کربلا میں، بھوک اور پیاس کا غلبہ ہے، جنگ ہو رہی ہے، تمام شہداء شہید ہو گئے، انصار حسینی یہاں تک کہ امام حسین بھی شہید ہو گئے، لیکن بظاہر امام شہید ہو گئے، بظاہر یزید خوشیاں کے نکارے بجا رہا ہے، لیکن دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہاں پر بھی امام حسین جیتے اور یزید ہارا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا دوسرا اثر یہ ہوا کہ کربلا میں تو پانی بند ہوا، لیکن حسین کی شہادت کے بعد کوئی نہیں بتا سکتا ہے کبھی یزید نے یہ حکم دیا ہو کہ پانی بند کر دیا جائے۔ قید خانے میں جب قید کیا تو یہ حکم دیا ہو کہ پانی بند کر دیا جائے، بھوک اور پیاس سے یہ لوگ مر جائیں۔ یعنی امام حسین کے انقلاب کا وہ اثر تھا کہ یزید اتنا مجبور ہو گیا کہ بعد کربلا کبھی اہل حرم پہ پانی بند نہ کر سکا، کبھی پانی بند نہ کر سکا۔ اور تیسرا اثر یہ ہوا کہ اہل حرم دربار یزید میں ہیں، جناب زینب ہیں، جناب ام کلثوم ہیں، تمام بیویاں ہیں، جناب سکینہ ہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یزید نے کوئی رحم کیا ہو، آب و دانہ کا جگہ جگہ انتظام کیا ہو، نہیں، لیکن دوسرا اثر یہ تھا کہ وہ پانی بند نہ کر سکا دوبارہ۔ لیکن تیسرا اثر یہ ہے، کوئی جھوٹا سے جھوٹا مورخ یہ نہیں بتا سکتا ہے کہ جناب زینب نے یا ام کلثوم نے یا بیویوں نے دربار یزید میں یہ احتجاج کیا ہو کہ ہمیں چھوڑ دیا جائے، ہمیں چھوڑ دیا جائے، ہمیں قید سے رہائی دی جائے، کیونکہ یہ مصیبتوں کو برداشت کرنے کے لیے آئے ہی تھے اور برداشت کر رہے تھے۔ امام سجاد مصیبتوں کو گلے لگا رہے ہیں، لیکن کبھی یہ سفارش نہیں کر رہے ہیں کہ مجھے چھوڑ دیا جائے، مجھے آزاد کر دیا جائے۔ لیکن انقلاب امام حسین کا اثر خود یزید کے گھر میں ہوا، خود یزید کے گھر میں ہوا۔ یعنی یزید نے جب تمام توہین کر لی اور ایک مرتبہ کہنے کے بعد یہ کہا اپنے تخت پر بیٹھ کے، نہ کوئی نبی آیا، نہ کوئی وحی آئی، نہ کوئی قرآن آیا، بلکہ بنی ہاشم کا یہ کھیل تھا حکومت کے لیے،
جب یہ سب الزامات لگانے لگا تو ایک مرتبہ اس سے بھی اس کا پیٹ نہیں بھرا. جب اس سے اس کا پیٹ نہیں بھرا تو وہ کہنے لگا کہ ایسا ہے، اپنے ایک زر خرید خطیب کو بھیجا ممبر پہ، اور وہ ممبر کیا تھا؟ لکڑیوں کا ڈھانچہ تھا، کیونکہ ممبر جس پر فضائل آل محمد بیان ہوتا ہے اسی کو ممبر کہا جاتا ہے. جہاں پر گالیاں دی جائیں اہل بیت کو وہ لکڑیوں کا ڈھانچہ ہو سکتا ہے، ممبر نہیں ہو سکتا. وہ بظاہر آیا، اور آنے کے بعد یزید جب اس سے بھی عاجز ہو گیا تو اس نے کہا ایسا ہے اہل بیت کو گالیاں دی جائے. یہاں تک کہ ممبر پہ آنے کے بعد اہل بیت پہ سب و شتم کیا گیا. اس کے بعد امام سجاد نے کہا یزید اگر اجازت ہو تو میں ان لکڑیوں کے ڈھیر پر جاؤں، کیونکہ تو نے بہت کہہ لیا، اب مجھے بھی کچھ کہنا ہے. تو وہ اجازت نہیں دے رہا تھا، لیکن مجبوری کے سبب اس نے امام سجاد کو اجازت دی. امام سجاد جیسے ہی آئے، آنے کے بعد سب سے پہلے حمد پروردگار کیا. حمد پروردگار کرنے کے بعد کہا میں اس کا بیٹا ہوں جسے پسے گردن ذبح کیا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے امامے اور ابا کبا کو لوٹ لیا گیا. یعنی امام سجاد یہ بیان کرنے لگے، لوگوں کا رخ بدلنے لگا. جب یزید نے دیکھا کہ لوگوں کا رخ بدل رہا ہے، اس نے مؤذن کو بلایا. بلانے کے بعد کہا جاؤ اذان کہو، جاؤ اذان کہو. مؤذن نے جا کر کے اذان کہا. جیسے ہی اللہ اکبر کہا، امام سجاد نے اپنے خطبے کو روک دیا. مؤذن نے اللہ اکبر کہا، امام سجاد نے بھی اذان کو دہرایا. اس نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ، امام سجاد نے اسے بھی دہرایا. جیسے ہی اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، جیسے ہی اس نے کہا ایک مرتبہ امام سجاد یزید کی طرف مخاطب ہوئے. کہا تو ابھی تک یہی تو کہہ رہا تھا، نہ کوئی رسول آیا، نہ کوئی وحی آئی، نہ کوئی خدا ہے، یعنی تو سب کا انکار کر رہا ہے، بنی ہاشم کا ڈھونگ بتا رہا تھا. اب تیرا مؤذن، تیرا دربار کس کی فتح کا اعلان کر رہا ہے؟ گواہی دے رہا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں. تو یہاں پر یہ تیسرا اثر ظاہر ہوا کہ یزید کے دربار میں خود محمد کے نام کی گواہی دی جانے لگی کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. یزید تو یہ تو کہہ رہا تھا کہ کوئی رسول نہیں آیا، یہ بنی ہاشم کا حکومت کے لیے ایک کھیل ہے، اور وہاں پر خود اس کا مؤذن کہہ رہا ہے محمد اللہ کے رسول. چوتھا اثر کیا ہوا؟ چوتھا اثر اس کے خود کے گھر میں ہوا. کیا ہوا کہ جیسے ہی اہل حرم کو قید کر کے دربار میں لایا گیا، ایک مرتبہ اس کی بیٹی نے اپنے باپ کی مخالفت کی. کہا بابا آپ نے بہت غلط کیا اہل حرم کو قیدی بنا کر کے، یہ عطرت آل اطہار ہیں، ان کو آپ نے قیدی بنایا. ایک مرتبہ زوجہ نے شوہر کی مخالفت کی، بیٹی نے باپ کی مخالفت کی، مؤذن نے آقا کی مخالفت کی. یہاں پر مخالفت ہو رہی ہے، یعنی نہ امام سجاد نے کوئی احتجاج بلند کیا، نہ جناب زینب نے کوئی احتجاج بلند کیا، نہ جناب سکینہ نے کوئی احتجاج بلند کیا. احتجاج یزید کے خلاف خود یزید کی بیٹی بلند کر رہی ہے، خود یزید کی زوجہ بلند کر رہی ہے. یعنی حسین کے انقلاب کا چوتھا اثر یہ ہوا کہ یزید کا گھر خود یزید کے خلاف ہو گیا، یزید کا گھر یزید کے خلاف ہو گیا. یعنی امام حسین علیہ السلام نے وہ انقلاب برپا کیا کہ یزید کا گھر یزید کے خلاف. اور اس کے بعد اگر دیکھنا ہے کہ اس کے بعد کا انقلاب، پانچواں اثر یہ ہوا اس انقلاب کا کہ جب اہل حرم قید خانے میں قید کر دیے گئے تو ایک مرتبہ یزید رات کی تاریکی میں بستر سے اٹھ کر کے ایک کونے میں جا کر کے گریہ کر رہا ہے، اور یہ جملہ کہہ رہا ہے کہ میں نے بہت غلط کیا، حسین کو قتل کروا دیا. کیونکہ طرح طرح کے بعض روایات میں ہے کہ وہ اتنا ڈر گیا تھا کہ وہ کنارے جا کر کے گریہ کر رہا ہے، رو رہا ہے کہ میں نے غلط کیا. لیکن بعض روایات میں ہے کہ جب حقیقت اہل شام پہ آشکار ہوئی تو اہل شام نے مجبور کیا ہے یزید کو اہل حرم کو چھوڑنے کے لیے. لیکن جب زوجہ نے دیکھا کہ یزید گریہ کر رہا ہے، ایک مرتبہ زوجہ آئی
کہا تو بستر چھوڑ کر کے یہاں کیا کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ کہا اگر غلطی ہو گئی تجھے احساس ہے تو اہل حرم کو قید کیوں کیا ہے؟ آزاد کر دے۔ بعض تاریخ میں ملتا ہے دوسرے دن اس نے فرمان جاری کیا اہل حرم کو آزاد کرنے کا۔ لیکن پانچواں انقلاب یہ ہے کہ خود یزید اپنی غلطی پر پشیمان ہو رہا ہے اور یہ سوچ رہا ہے کہ میں نے ایسا جرم کیا ہے کہ میں ہمیشہ جہنم میں جلوں گا، اور دنیا نے دیکھا کہ جس نے حسین پہ ظلم کیا وہ دنیا میں بھی رسوا ہوا اور وہاں پر بھی جہنم میں جلے گا، یعنی یہاں پر بھی رسوا ہوا، یہاں پر بھی اس کی بدنامی ہوئی۔ اور کس طریقے سے موت ہوئی، کس طریقے سے موت ہوئی کہ بعض تاریخ میں ملتا ہے کہ اس کی زبان میں کیڑے پڑ گئے تھے، ایسی بدبو آتی تھی کوئی قریب نہیں جاتا تھا، یعنی ایسا ہو گیا تھا۔ یعنی امام حسین نے وہ انقلاب برپا کیا۔ دنیا میں جتنے انقلاب برپا ہوئے اس کے لیے یا ظلم کا سہارا لیا گیا، یا فساد کا سہارا لیا گیا، یا جبر و تشدد کا سہارا لیا گیا، لیکن حسین نے وہ انقلاب برپا کیا کہ امام حسین نے نہ ظلم کا سہارا لیا، نہ فساد کا سہارا لیا، نہ تلوار کا سہارا لیا، نہ نیزوں کا سہارا لیا۔ ایسا انقلاب برپا کیا کہ پوری دنیا حسین کی تعظیم کر رہی ہے، حسین کی تعظیم کر رہی ہے۔ جب مسلمان کے علاوہ لوگ مانتے ہیں تو ایک مرتبہ سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں، یہ بتاؤ ہم مانتے ہیں کیونکہ ہمارے دھرم میں یہ ہے کہ امام ہمارے مولا ہمارے امام ہیں، تم کیوں مانتے ہو؟ کہا مولا صرف تمہارے امام نہیں ہیں بلکہ مولا انسانیت کو امام نے بچایا ہے، انسانیت کو بچایا ہے۔ دنیا میں جس کے اندر انسانیت پائی جاتی ہے وہ حسین کا تذکرہ کرتا ہے۔ دنیا میں جس کے اندر انسانیت پائی جاتی ہے وہ حسین کا تذکرہ کرتا ہے۔ میں نے بتایا کہ انقلابات کے اثر کتنے ہوئے، لیکن ایک اثر یہ بھی ہوا کہ جہاں پر امام حسین نے وہ انقلاب برپا کیا، صرف مسلمان نہیں، صرف ہندو نہیں، بلکہ دنیا کے ہر مذہب کے لوگ، ہر فرقے کے لوگ امام حسین کا تذکرہ کر رہے ہیں، امام حسین کا ذکر کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے ذکر کرنے کی؟ وجہ کیا ہے تذکرہ کرنے کی؟ سب یہی کہتے ہیں امام نے دین کو بچایا، امام نے شریعت کو بچائی۔ کیوں شریعت کو بچایا؟ کیوں دین کو بچایا؟ کیوں انسانیت کو بچایا؟ کیا اس لیے بچایا کیونکہ امام جانتے تھے اگر امام دین کو نہ بچاتے تو شراب خوری دین میں آ جاتی، ریاکاری دین میں آ جاتی، بدسلوکی دین میں آ جاتی، ظلم دین میں آ جاتا، فساد دین میں آ جاتا، کوئی ٹوکنے والا نہ ہوتا۔ حسین نے اپنا گلا کٹا دیا، دین کو مٹنے نہیں دیا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ دین کو مٹنے نہیں دیا، اور امام نے قربانی ایسی پیش کی کہ پوری دنیا تعظیم کر رہی۔ کیوں؟ کیونکہ جتنے انقلاب آئے ہیں یا فساد کے ذریعے سے آئے ہیں، یا ظلم کے ذریعے سے آئے ہیں، یا وہ اس طریقے سے آئے ہیں کہ تخت حکومت کو پلٹنے کے لیے کوئی تدبیر کی گئی ہو اور اس میں بھی کسی نہ کسی طاقت کا اظہار کیا گیا ہے، لیکن امام حسین نے انقلاب برپا کرنے کے لیے کوئی طاقت کا اظہار نہیں کیا۔ بڑی بڑی طاقتیں، بڑی بڑی شخصیتیں امام حسین کے ہمراہ تھیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بڑی بڑی شخصیتیں امام حسین السلام کے ساتھ تھیں، لیکن کبھی بھی طاقت کا اظہار نہیں کیا۔ حسین نے جو انقلاب برپا کیا ہے اس کے اثرات آپ نے مشاہدہ کر لیے، لیکن ایک مشاہدہ کرنے والے اثرات یہ بھی ہیں کہ امام نے وہ انقلاب برپا کیا کہ ہر دھرم کے لوگ امام کو مانتے ہیں۔ اس لیے مانتے ہیں سب نے یا تلوار کے ذریعے سے، یا مال و منال کے ذریعے سے، یا قوت کے ذریعے سے غلبہ حاصل کیا ہے۔ حسین نے اپنے کردار کے ذریعے سے غلبہ حاصل کیا۔ حسین نے اپنے کردار کے ذریعے سے غلبہ حاصل کیا ہے۔ آپ دیکھیں یہاں پر، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ابھی کچھ دن پہلے ملک کا پرچم پھہرایا گیا، ہر گھر پہ لہرایا گیا، اور مشاہدہ کیا گیا کہ سب نے یہ پیغام دیا کہ ہم وطن سے کتنی محبت کرتے ہیں، لہٰذا محبت کا پیغام دینے کے لیے پرچم لہرائے۔ کوئی اگر دوسرے ملک کا پرچم لہرا دیتا اس کا حشر کیا ہوتا؟ دیش دروہی
مقدمہ اور کہا جاتا ہے یہ غدار ہیں، یہ غدار ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دیش کے ساتھ غداری کی ہے، دیش کے پرچم کو چھوڑ کر کے دوسرے ملک کے پرچم کو انہوں نے لہرا دیا، یہ جملہ ہے۔ لیکن میں نے دیکھا ایک اور پرچم حسین نے کربلا میں بلند کیا، ایک اور پرچم حسین نے کربلا میں بلند کیا، لیکن امام حسین نے وہ انقلاب برپا کیا بلند کر کے کہ پوری دنیا میں، یعنی آپ مشاہدہ کر رہے ہیں انڈیا کا پرچم ایران میں نہیں لہرا سکتے، ایران کا پرچم پاکستان میں نہیں لہرا سکتے، پاکستان کا پرچم سعودی میں نہیں لہرا سکتے، لیکن حسین کا واحد وہ پرچم ہے جو انڈیا میں بھی لہرا رہا ہے، پاکستان میں بھی لہرا رہا ہے، ایران میں بھی لہرا رہا ہے، عراق میں بھی لہرا رہا ہے۔ یعنی ہر قوم کے لوگ، ہر قبیلے کے لوگ حسین کے پرچم کے نیچے سکون کی سانس لیتے ہیں۔ کوئی بابا کہتا ہے، کوئی دہا والے بابا کہتا ہے، کوئی آقا کہتا ہے، کوئی مولا کہتا ہے، ہر فرقے کے لوگ حسین کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تبھی تو شاعر کہتا ہے انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ ایک صلوات پڑھے محمد با۔ ہر قوم، حسین نے کربلا کے میدان میں اپنے باوفا بھائی عباس کے ہاتھ میں وہ پرچم دیا، اور اس پرچم کو اس طریقے سے وفاؤں کے خدا نے بلند کیا ہے کہ آج پوری دنیا میں لہرا رہا ہے، اور ہر کوئی یہی کہہ رہا ہے حسین بابا نے انسانیت کو بچایا۔ کسی بھی دھرم کا رائٹر ہو، وہ اگر انقلاب برپا کرنا چاہتا ہے یا انقلاب کے بارے میں کچھ لکھنا چاہتا ہے تو وہ کربلا کے انقلاب سے ضرور فیض یاب ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہندوستان کو جس گاندھی جی نے آزاد کرایا، ان کا جملہ کیا ہے؟ اگر حسین جیسے باوفا 72 ساتھی مجھے مل جاتے تو میں 24 گھنٹے میں انگریزوں کو ملک سے باہر نکال دیتا، میں 24 گھنٹے کے اندر ملک سے باہر نکال دیتا۔ یعنی کربلا وہ درسگاہ ہے، ہندو ہو وہ بھی فیض یاب ہو رہا ہے، مسلم ہو وہ بھی فیض یاب ہو رہا ہے، سکھ ہے وہ بھی فیض یاب ہو رہا ہے، عیسائی ہے وہ بھی فیض یاب ہو رہا ہے۔ کہ اگر مجھے ایسے باوفا ساتھی ملتے میں 24 گھنٹے میں آزاد کرا دیتا۔ اور 2 پیغام دیا ہے گاندھی جی نے، 2 پیغام دیا۔ کہا میں نے کربلا سے 2 باتیں سیکھی ہیں۔ پہلی بات یہ سیکھی کہ کبھی بھی ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے ظلم کا سہارا مت لینا، ظلم کا مقابلہ مظلومیت کے ساتھ کرنا۔ اور دوسرا درس میں نے جو کربلا سے لیا وہ یہ لیا کہ اگر جنگ جیتنی ہے تو یہ نہ دیکھو کہ ہمارے پاس طاقت کتنی ہے، ہمارے پاس فوج کتنی ہے، ہمارے پاس مختصر ہوں، سامنے لاکھوں کی فوجیں ہوں، اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ مختصر جو ہیں وہ ایک فکر ہوں، ایک مزاج ہوں، ایک مذہب ہوں، تو وہ لاکھوں پر بھاری ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ حسین نے یہی تو پیغام دیا، ادھر 72 تھے، ادھر لاکھوں کی فوجیں تھی، لیکن ادھر 72 حسینی تھے۔ اور اس طریقے سے انقلاب برپا کیا کہ 72 نے کربلا کے مارکے کو سر کیا، اس طریقے سے سر کیا کہ 72 کا نام روز قیامت تک جائے گا، اور لاکھوں کا نام مٹ گیا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اسی لیے کہا تھا امام حسین نے یزید کے دربار میں، یزید تو کیا سمجھتا ہے؟ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہاں پر یہ جملہ امام حسین کہہ سکتے تھے کہ میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا۔ امام نے مجھ جیسا کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ امام حسین اس ایک جملے میں پوری حقیقت روز ازل سے قیامت تک آنے والی حقیقت کو آشکار کر رہے ہیں۔
اگر غور کیا جائے مثلی لا یبایو مثلا میں، یعنی جب سے دنیا خلق ہوئی ہے اور جب قیامت آئے گی اس وقت تک کا پیغام ہے۔ امام حسین نے یہ آشکار کر دیا جو مجھ جیسا ہوگا وہ یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، جو مجھ جیسا ہوگا وہ یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلے کائنات میں آدم آئے، آدم مجھ جیسے ہیں، نوح مجھ جیسے ہیں، ابراہیم مجھ جیسے ہیں، عیسیٰ مجھ جیسے ہیں، موسیٰ مجھ جیسے ہیں، ابراہیم مجھ جیسے ہیں، محمد مصطفیٰ مجھ جیسے، علی مرتضیٰ مجھ جیسے، حسن مجتبیٰ مجھ جیسے۔ یعنی حسین نے بتا دیا آدم سے لے کر کے حسین تک ایک جیسے، اور شیطان سے لے کر کے یزید تک ایک جیسے۔ نہ آدم نے شیطان کی بیعت کی، نہ نوح نے اپنے مخالف قوم کی بیعت کی، نہ ابراہیم نے نمرود کی بیعت کی، نہ موسیٰ نے فرعون کی بیعت کی، نہ محمد مصطفیٰ نے ابو سفیان کی بیعت کی، نہ علی مرتضیٰ نے معاویہ کی بیعت کی، نہ میں یزید کی بیعت کروں گا۔ اور بتا دینا چاہتا ہوں روز غزل سے لے کر کے قیامت تک کے لیے جو مجھ جیسا ہوگا وہ یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ یہ پیغام حسین نے دے دیا، اور جب یہ پیغام دیا تو مروان ظاہر میں جو کم ظرف ہوتا ہے وہ امام کی منزلت کو نہیں سمجھتا ہے، بول پڑا ولید وقت ہے یا حسین سے بیعت لے لے یا سر قلم کر دے۔ جیسے ہی یہ جملہ کہا ہے ایک مرتبہ امام حسین مخاطب ہوئے، اے مروان، مروان کا جملہ نہیں استعمال کیا بلکہ یہ جملہ کہا، یبنت طلقا، یبنت زرقا، اے نیلی آنکھوں والی عورت کے لڑکے، تجھ میں اتنی مجال کہ تو حسین کا سر قلم کر دے۔ یعنی دربار ولید میں جب حسین بول رہے ہیں تو کیا جملہ کہہ رہے ہیں؟ یبنت زرقا، اے غلام، اے نیلی آنکھوں والی عورت کے بچے، تجھ میں اتنی مجال تو حسین کا سر قلم کر دے۔ لیکن میں نے اسی نقش قدم پر زینب علیہ مقام کو چلتے ہوئے دیکھا ہے، بھائی نے ولید کے دربار میں یبنت زرقا کا جملہ استعمال کیا، اسی سے ملتا ہوا جملہ زینب نے یزید کے دربار میں استعمال کیا۔ جب یزید وہ یہ چاہ رہا تھا، تجاہل عرفانہ کرتے ہوئے کہہ رہا تھا یہ کون بی بی ہے، ایک مرتبہ زینب نے بھائی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کہا، وہاں بھائی نے کہا تھا یبنت زرقا، یہاں بہن نے کہا یبنت طلقا۔ اے غلام زادے، تو نہیں جانتا میں کون ہوں۔ اور اس طریقے سے خطاب کیا ہے۔ یزید کے محل میں جناب زینب ہیں، یزید کے محل میں ہیں، کس عالم میں ہیں؟ قیدی ہیں، مجبور ہیں، لاچار ہیں، رسن بندھی ہوئی ہے، یزید آزاد ہے، فوج اس کے پاس، تلواریں اس کے پاس، نیزے اس کے پاس، کٹاریں اس کے پاس، اسلحے اس کے پاس، تمام طاقتیں اس کے پاس، اور ادھر سامنے بی بی قیدی ہے۔ ایسے عالم میں نے منظر دیکھا، بی بی بول رہی ہے، یزید خاموش ہے، بی بی بول رہی ہے، یزید خاموش ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یزید چلتی پھرتی لاش ہو گیا، یزید چلتی پھرتی لاش ہو گیا۔ یعنی زینب کے خطبوں کا جواب نہیں دے پا رہا ہے، زینب کے خطبوں کا جواب نہیں دے پا رہا ہے، چلتی پھرتی لاش لگ رہا تھا۔ تبھی تو شاعر نے کہا رخ نفاق کا غازہ اٹھا کے پھینک دیا، بناوٹی گل تازہ اٹھا کے پھینک دیا، علی کی بیٹی نے دربار شام میں جا کر یزیدیت کا جنازہ اٹھا کے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ یزیدیت کا یہ انقلاب امام حسین کا اثر ہے کہ جہاں پہلا اثر یہ کہ شریعت میں اس نے شراب کو، جوئے کو نہیں ملا سکا، دوسرا اثر یہ کہ کربلا کے بعد پانی بند نہیں کر سکا، تیسرا اثر یہ کہ خود اس کے دربار میں مؤذن محمد مصطفیٰ کے
گواہی دے رہا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، جبکہ وہ تخت پہ بیٹھا ہوا کہہ رہا تھا کوئی وحی نہیں آئی، کوئی رسول نہیں آیا۔ چوتھا اثر یہ ہوا، خود اس کی زوجہ، خود اس کی بیٹی اس کی مخالفت کر رہی ہے، بیٹی باپ کے مخالف، زوجہ شوہر کے مخالف۔ لیکن ایک اثر اور ہے، وہ اثر یہ ہے جب یزید واصل جہنم ہوا، اس کا بیٹا تخت پر آیا، آنے کے بعد تقریر کی، اور تقریر کرنے کے بعد کہا یہ اصل حق اس کا امام حسین کا تھا، اصل حق امام حسین کا تھا، میرا بابا غلط تھا اور میں اس حکومت کو حاصل نہیں کروں گا، میں اس پر سواری نہیں کروں گا، میں تخت پر نہیں بیٹھوں گا، اس لیے جس حکومت کے آستینوں میں خون حسین لگا ہو میں اس حکومت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ یعنی اب یزید کے پاس کیا بچا؟ یزید کا ایسا حال ہوا کہ خود اس کی زوجہ اس کے مخالف، اس کا بیٹا اس کے مخالف، اس کی بیٹی اس کے مخالف، اور خود بھی رو رہا ہے، گریہ کر رہا ہے۔ یعنی حسین کے انقلاب کا ایسا اثر ہوا کہ امام حسین نے دنیا میں بھی یزید کو ایسا رسوا کیا نہ وہ گھر کا ہوا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ لہذا یہاں پر بھی رسوا ہوا اور جہنم میں تو ہمیشہ کے لیے جلے گا۔ لیکن بعض ایسے مرید آ جاتے ہیں جن کو خواب میں یزید نظر آنے لگتا ہے۔ میں نے خواب دیکھا ہے کہ اللہ نے جو ہے اس کی بخشش کر دی، یہ کر دی۔ یہ بتائیے امام عادل کا جو قاتل ہو اس کی بخشش ممکن ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ لیکن ان لوگوں کو خواب میں نظر آ رہا ہے، خواب میں نظر آ رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جہاں کے ہیں وہی نظر آئیں گے، کیونکہ ایک عالم دین، دیکھیے کبھی کبھی میں، کیونکہ ابھی وقت ہے 10 منٹ تو میں بات عرض کر دے رہا ہوں، اسی سے متعلق بات ہے۔ ایک عالم دین خطابت کا اگر دیکھا جائے، خطابت کا فن جو ہے دو طریقے سے ظاہر ہوتا ہے۔ ایک خطابت وہ ہوتی ہے، خطابت کا مطلب ہوتا ہے منطقی مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ سامعین کو اپنی بات سے قانع کر دیں، چاہے بات صحیح ہو چاہے صحیح نہ ہو۔ لیکن معراج خطابت، کمال خطابت وہ ہے کہ آپ حق بات کو سامعین تک منتقل کر لے جائیں، یہ ہے کمال خطابت۔ اور کار خطابت، فن خطابت یہ ہے کہ کوئی بھی بات آپ سامع کو آپ کو سمجھانا ہے۔ تو ایک تھے ان کو جو یہ ہے کہ ہم کو مجمع کو خوش کرنا ہے، تو وہ پہنچے ایک جگہ پر، ہر جگہ وہ ایسی مجلس پڑھتے تھے کہ مجمع خوش ہو جائے۔ تو ایک مقام پر پہنچے، اور پہنچنے کے بعد انہوں نے کہا بہت دن سے ہم یہ کام کر رہے ہیں اور جس بستی میں آئے ہیں یہاں نہ نماز ہے نہ روزہ ہے، بے دینی ہے، لا مذہبیت ہے، کچھ نہیں ہے، لہٰذا ایسا ہے ان کو آج مذہب کا درس دیا جائے۔ انہوں نے کہا اگر نماز نہیں پڑھو گے تو جہنم، روزہ نہیں رکھو گے تو جہنم، یہ نہیں کرو گے تو جہنم، وہ نہیں کرو گے تو جہنم۔ جب 1 گھنٹے تک جہنم میں بھیجتے چلے گئے، ایک شخص کھڑا ہوا، کہا مولانا جنت ہے بھی کہ نہیں، جنت ہے بھی کہ نہیں؟ آپ 1 گھنٹے سے جہنم میں بھیج رہے ہیں۔ مولانا نے ڈانٹ کر کے کہا جہاں تمہیں جانا ہے وہی تو رستہ بتاؤں گا، جہاں تمہیں جانا ہے وہی تو رستہ بتاؤں گا، کیونکہ جنت میں تمہیں جانا نہیں، تو جہنم کا میں رستہ بتا رہا ہوں تاکہ تیاری کر لو۔ ایک مرتبہ ظاہر سی بات ہے جن کے اندر نہ دین ہے نہ مذہب ہے، لہٰذا وہ علماء کی کیا احترام کریں گے، انہوں نے حملہ کیا، مولانا بچ کر کے وہاں سے نکلے۔ بعد میں دوسری بستی میں پہنچے، وہاں پر دیکھا کہ سب لوگ ٹھیک ٹھاک لوگ ہیں، تو کہا کہ لگ رہا ہے کہ ہمارے خطابت سے لوگ خوش نہیں ہوئے، تو وہاں پر دوسری خطابت رخ بدل دیا، کہا یہ کرو تو جنت، وہ کرو تو جنت، ایسا کرو تو جنت، جھوٹ بولو تو جنت، فتنہ کرو تو جنت، فساد کرو تو جنت، نماز پڑھو تو جنت، نہ پڑھو تو جنت۔ ہر مقام پر یہ جنت بانٹنے لگے۔ ایک مرتبہ ایک کھڑا ہوا، کہا ایسا جنت بانٹ رہے ہیں جیسے جہنم خلق ہی نہیں ہوئی ہے۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے کہا جو ہمیں پتا تھا ہم نے بتا دیا، باقی جب جاؤ گے سمجھ میں آ جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے جن کو خواب میں یزید نظر آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا راستہ جنت کا نہیں ہے، انہیں جہنم میں جانا ہے۔ تو لہٰذا جہاں یزید جائے گا وہیں پر یہ بھی پیچھے پیچھے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ہر کوئی اپنے پیروکار کے ساتھ جائے گا نا، تو یہ یزید کے پیروکار ہیں،
اس کے ساتھ جائیں گے، اور ظاہر سی بات ہے وہ خواب میں آ کر کے کہے گا کہ ایسا ہے جہاں میں جا رہا ہوں تم بھی وہیں چلو۔ فالوور جو ہیں ظاہر سی بات فالوور کو لے جائے گا، تو لہٰذا لوگوں کے دماغ میں یزید آنے لگا۔ لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ جہاں جہاں بھی یزید کی تعریف کی گئی ہے وہاں سوائے رسوائیوں کے کچھ اور نہیں ملا۔ جس نے کی ہے وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ دنیا میں جب یزید ذلیل ہو گیا تو یزید کے ماننے والے یہاں پر یزید کا ایسا دفاع کرتے ہیں کہ یزید کو ایک نے کہا تھا، جس کو ذاکر نائک کہتے ہیں، اس نے خلیفہ کہہ دیا، ام المومنین کہہ دیا، کیا کہہ دیا، اس نے یزید کو سب کچھ کہہ دیا، یعنی وہ یزید کا دفاع کر رہا تھا۔ انصاف سے بتائیے، میں بھی ایک جملہ عرض کر رہا تھا کہ یزید کے بیٹے نے کیا کہا کہ جس حکومت کی آستین میں حسین کا خون لگا ہو میں اس حکومت کو حاصل نہیں کر سکتا، تو لہٰذا یہاں پر یزید کا دفاع کیا جا رہا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں جب یزید کا بظاہر حقیقی بیٹا یزید کو مجرم مان رہا ہے، یہ کون سے بیٹے ہیں جو یزید کو مجرم نہیں؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یزید کا حقیقی بیٹا تو مجرم مان رہا ہے، یہ کون ناجائز اولادیں، کون سی اولادیں ہیں جو یزید کو مجرم نہیں مان رہی؟ لہٰذا امام حسین نے وہ انقلاب برپا کر دیا۔ آج دنیا میں کوئی یزید کا نام لینے والا نہیں ہے، لیکن ہاں خون حسین کربلا کے میدان میں جذب ہو کر کے رہ جاتا اگر امام سجاد اور زینب علیہ مقام اس کارواں کو آگے لے کر کے نہ چلتے۔ جگہ جگہ زینب نے، امام سجاد نے اپنے امام کے مقصد کو آشکار کیا، امام سجاد نے اپنے بابا کے مقصد کو جگہ جگہ پہنچایا، بہن نے بھائی کے مشن کا اعلان جگہ جگہ کیا، بازاروں میں پہنچیں تو بتایا، درباروں میں پہنچیں تو بتایا، راستے میں پہنچیں تو بتایا، کوچے میں پہنچیں تو بتایا، ہر مقام پر بھائی کے فتح کا اعلان کرتی ہوئی جا رہی ہیں اور یہ بتا رہی ہیں میرے بھیا نے قربانی کیوں پیش کی ہے، میرے بھائی نے قربانی کیوں پیش کی ہے۔ قربانی پیش کرنے کی وجہ کیا تھی؟ میرے بھائی نے دین کو بچانے کے لیے، شریعت کو بچانے کے لیے، الوہیت کو بچانے کے لیے، نبوت کو بچانے کے لیے میرے بھائی نے اپنا گلا کٹا دیا، لیکن دین کو مٹنے نہیں دیا۔ ذرا انصاف سے بتائیے، جس کا بھرا گھر اجڑ گیا ہو کیا یہ مصیبت کم ہے؟ لیکن مصیبتوں کا سلسلہ یہاں رکتا نہیں ہے۔ 11 محرم کے بعد مصیبتوں کا سلسلہ بڑھ جاتا ہے، اس قدر بڑھتا ہے کہ اہل حرم کو گزارا جاتا ہے شہداء کے لاشوں کے درمیان سے۔ جب لاشوں کے درمیان سے اہل حرم گزرتے ہیں، ایک مرتبہ نظریں پڑتی ہیں اپنے اپنے والی و وارث کی طرف، تڑپ جاتی ہیں بیویاں اور تڑپ کر کے اپنے آپ کو اپنے اپنے والیوں کی لاشیں پر گرا دیتی ہیں۔ لیکن مراوی کہتا ہے میں نے ایک منظر دیکھا کہ امام سجاد کے چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا تھا۔ زینب نے اپنے کو ناکے کی پشت سے گرا دیا اور گرانے کے بعد امام سجاد کی طرف مخاطب ہوئی، مخاطب ہو کر کے کہا بیٹا سجاد میں یہ کیا دیکھ رہی ہوں، چہرے کا رنگ زرد ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ سجاد تڑپ کے کہا پھوپھی اماں جس کا جوان بیٹا موجود ہو لیکن اتنا مجبور ہو کہ سامنے باپ کا لاشا ہے، نہ میں غسل دے سکتا ہوں نہ کفن دے سکتا ہوں، جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ ہاں یہاں سے قافلہ گزرا، قافلہ چل رہا ہے، راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا قافلہ چل رہا تھا، زینب نے ایک چیخ بلند کی، میں سمجھا کہ زینب ایسی چیخ تو کبھی نہیں بلند کی، کیا بات ہو گئی ہے کہ زینب دہاڑے مار کر کے روئی ہیں، وجہ کیا ہے؟ میں نے دیکھا کربلا کا پورا منظر میں دیکھ رہا تھا، کربلا میں اکبر کا لاشا جب گیا ہے تب بھی زینب ایسا نہیں روئی، حسین کو ذبح کیا گیا زینب ایسا نہیں روئی۔
سکینہ کے تماچے لگے، زینب ایسا نہیں روئیں۔ بھیا کی لاش پامال کی گئی، زینب اس قدر نہ روئیں۔ لیکن یہاں پر کیا معاملہ ہو گیا کہ زینب تڑپ گئیں۔ ایک مرتبہ راوی قریب آتا ہے، راوی قریب آنے کے بعد جب غور کرتا ہے تو ایک مرتبہ راوی برداشت نہیں کر پاتا، گش کھا کر کے زمین پر حمید گر جاتا، گش کھا کر کے زمین پر گر جاتا۔ اس کے ساتھی آتے ہیں اور کہتے ہیں کیا ہوا، کیوں گش کھا گئے؟ کہا میری نگاہ عابد بیمار کے بیڑیوں پہ پڑ گئی۔ آخری امام زیارت ناہیہ میں کہتا ہے میرا سلام ہو اس بیمار پر جس کی بیڑیوں نے اس کے پیروں کا گوشت کھا لیا تھا۔ بیڑیوں کے جلنے کی وجہ سے عابد بیمار کے پیر کا گوشت اڑ گیا تھا۔ آخرکار جناب زینب نے گریہ کیا ہے، اس قدر روئی ہے کہ عابد بیمار جب تک بیڑیاں ٹھنڈی نہ ہو جائیں گی میں ایسے ہی گریہ کرتی رہوں گی۔ ہاں وہ وقت بھی آیا جب یہ قافلہ دربار یزید میں پہنچا ہے، لیکن جب دربار میں یہ قافلہ جا رہا ہے، اسیروں کا قافلہ ہے، ایک رسن ہے 12 گلے ہیں، ایک رسن ہے 12 گلے ہیں، سامنے تماشائیوں کا ہجوم ہے، کوئی تماشا دیکھ رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی آگ کے شعلے پھینک رہا ہے۔ آپ انصاف سے بتائیے اگر کوئی آپ کو پتھر آ کر کے لگے تو آپ کیا کریں گے؟ اس پتھر سے دفاع کرنے کے لیے اپنے ہاتھ کو بڑھائیں گے، ہاتھ سے پتھر کو روکیں گے کہ پتھر میرے اوپر نہ آئے، آپ پتھر سے بچیں گے۔ آگ آئے گی تو اگر آپ کسی چیز سے نہیں دفاع کر سکتے تو کم سے کم ہاتھ سے دفاع کریں گے۔ لیکن ذرا بیویوں سے کوئی پوچھے جس کے ہاتھ پسے پشت بندھے ہوئے ہوں، ان کے اوپر آگ آ رہی ہے کس طریقے سے دفاع کریں؟ پتھر آ رہے ہیں کس طریقے سے دفاع کریں؟ ایسے عالم میں مقتل کے جملے ہیں، بیویاں لہو لہان ہو جایا کرتی تھی، بیویاں لہو لہان ہو جایا کرتی تھی۔ دربار یزید میں قافلہ آ گیا، ایک ایک بیوی کا تعارف ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ یزید کہتا ہے اے شمر یہ بتا وہ جو طویل القامت بیوی وہ کون ہے؟ ایک مرتبہ شمر نے کہا کہ وہ حسین کی ہمشیرہ زینب ہے جو اپنے بھائی سے بے حد محبت کرتی۔ ایک مرتبہ یزید نے حکم دیا کہ تمام بیویاں سامنے سے ہٹ جائیں، میں زینب سے کلام کرنا چاہتا ہوں۔ فضہ آگے بڑھیں، آگے بڑھنے کے بعد کہا اے یزید کہاں تیرا نجس دربار، کہاں میری شہزادی؟ تو میری شہزادی سے کیسے کلام کر سکتا ہے؟ میں اپنی شہزادی کے سامنے سے ہٹ نہیں سکتی۔ ایک مرتبہ یزید کو غصہ آیا، میرا دربار اور مجھے للکار رہی ہے۔ اس نے اپنے ایک جلاد کو حکم دیا جاؤ اس بی بی کو تازیانے لگاؤ۔ وہ تازیانے لے کر کے آگے بڑھا، جیسے ہی جناب فضہ کے اوپر تازیانے لگانا چاہا تاکہ تازیانے لگا کر کے زینب کے سامنے سے فضہ کو ہٹا دے، ایک مرتبہ فضہ تڑپ گئی، تڑپ کر کے حفشیوں کی طرف دیکھا، حفشیوں تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری شہزادی پر تازیانے لگے، تم کھڑے ہو کر کے تماشا دیکھو۔ جیسے ہی غلاموں نے یہ سنا اپنی شمشیروں کو نکالا، اے یزید اپنا حکم واپس لے لے ورنہ خون کی ندی بہہ جائے گی۔ یزید نے حکم کو واپس لیا، زینب نے مدینے کا رخ کیا۔ نانا ایک کنیز کے تنے محافظ آپ کی نواسی، کوچا بکوچا دیار بدیار سربراہ نافری، کوئی مدد کرنے والا نہ آیا۔ کسی نے تازیانے لگا، کسی نے کوڑے برسا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما لامر مولا۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد وال محمد کا، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد وال محمد کا، جو بے اولاد ان کو صاحب اولاد بنا دے۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد وال محمد کا، جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد وال محمد کا، جو بیمار ہیں خصوصاً مشیر عباس صاحب اور ایک ہمارے دوست ہیں دانش عباس صاحب جو وینٹیلیٹر پہ ہیں۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد وال محمد کا، جلد از جلد انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد وال محمد کا، روضہ مقدسہ کی حفاظت فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد وال محمد کا،
مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، دل بند زہرا لخت علی مرتضیٰ امام زمانہ کے ظہور میں تعاجیل فرما، اور ہم کو ان کے امان و انصار میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ ہم، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر تمام مومنین و مومنات جو صلی موضع کے گزر گئے ہیں اور تمام مومنین کو جو دنیا سے گزر ان کے روح کو ارسال کر۔